اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور پھر ان کے بعد دیگر پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس سے تائید دی۔ کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو بعضوں کو تو تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ یہودی افتخاراً کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو من جانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی توریت، حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر۔ وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا جانتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی، محض اسی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو منظور ہونا نازل فرمائے، سو وہ لوگ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کے کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لاویں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے یعنی توریت، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات۔ کہ آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو؟ اللہ کے پیغمبروں کو
اس کے قبل کے زمانہ میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور حضرت موسیٰ تم لوگوں کے پاس صاف دلیل لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوشالہ کو معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تمہارا قول وقرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ لو اور سنو، اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور جو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے قلوب میں وہی گوشالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم اہل ایمان ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے لیے نافع ہے اللہ کے پاس بلا شرکت گیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے۔ بے وجہ خوف سزا ان اعمال کفر یہ کہ جو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں، اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، اور آپ تو ان کو حیات دنیاویہ کا حریص عام آدمیوں سے ابھی ابھر کر پائیں گے، اور مشرکین سے بھی ان کا ایک ایک شخص اس ہوش میں ہی کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جاوے، اور یہ امر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا ہے۔ کسی کی بڑی عمر ہو جاوے اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُؤَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ہے ان کے اعمال، اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما۔